کہا حدیث سناتے ہو یا تمہارے جسم میں گھونپ دوں، تمہیں زخمی کر دوں؟ تو حضرت امام شعبہ نے کہا کہ چلو اس کو سنائی دیتا ہوں، اور حدیث ایسی سنائی جو اس کی کیفیت، اس کی سچویشن، اس کی حالت کے موافق تھی۔ حضرت امام شعبہ نے کہا ما احسن هذا الصوت، تمہاری کتنی پیاری آواز ہے، اللہ نے کتنا بہترین لہجہ دے رکھا ہے تمہیں، کتنی بہترین آواز ہے، گانا تم کتنا اچھا گا رہے ہو، کاش اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا، لوگوں کو تم قرآن سناتے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے نکل گئے، گزر گئے۔ پیچھے سے اس نوجوان نے، زازان نے پوچھا کہ بھائی یہ کون تھے؟ میں نے ابھی بتایا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محلے کے، اپنے آس پاس کے نیک لوگوں کو نہیں جانتے، وہ اپنے قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا ہے، کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، کبھی توبہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے اچھے انداز سے بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کہتے رہیں، نصیحت کہتے رہیں۔ کوئی موقع ایسا آئے گا کہ وہ نرم لہجہ اس کے دل کو جیت لے گا، اس کی زندگی کا دھارا اور رخ بدل دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے لن یسلم عمر بن الخطاب حتی یسلم حمار الخطاب وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت وقال انکم لا تسعون الناس باموالکم ولیسعهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ بولنے کی نعمت ہے۔ اپنی بات، اپنے جذبات، اپنے دل کی کیفیات لوگوں کے سامنے وہ بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو سب سے پہلے بیان فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور اس کو ایک بڑی نعمت یہ عطا فرمائی بیان، اپنی بات واضح کر کے اچھے انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت نعمت سے نوازا۔ دوسری مخلوقات اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو بولنا، اپنی بات کہنا اور اس کی یہ صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی قدر کرنے کو کہا ہے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ انسان زبان کا صحیح استعمال کرے، اور اپنی زبان سے جب بھی بولے، کلمات نکالے، کچھ کہے تو اچھے بولے، میٹھے بولے، اچھے انداز سے، دھیمے لہجے میں، نرم انداز میں لوگوں سے گفتگو کرے۔ اس لیے کہ
زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، جو بول ہیں، ان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور یوں کہیے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ دو دھاری ہوتے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں تو محبتیں بھی پیدا کرتے ہیں، نفرتیں بھی پیدا کرتے ہیں، جوڑتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں، اور خاندانوں کو آباد بھی کرتے ہیں اور خاندانوں کو ویران بھی کرتے ہیں، قوموں اور برادریوں کے درمیان محبتوں کے رشتے بھی قائم کرتے ہیں اور نفرتوں کی دیوار بھی کھڑی کرتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے بول کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا، اے لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھے انداز سے گفتگو کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ قولوا للمؤمنین قولا حسنا، ایمان والوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے قریبی لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نیک لوگوں اور عبادت گزاروں سے اچھی انداز سے بات کرو، بلکہ کہا قولوا للناس، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں، چاہے یگانے ہوں چاہے بیگانے ہوں، چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں، تمام لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لوگوں سے جب بات کرنے کا موقع آئے تو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، دل نشین لہجے میں، دل میں اترنے والے انداز سے گفتگو کرو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے آسانی سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا۔ اپنی اصلاح چاہتے ہو، اپنی درستگی چاہتے ہو، لوگوں کی اصلاح چاہتے ہو اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہو تو ان سے درست لہجے میں بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ بخش دے گا اور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی خطبے میں، اس میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب وہ بات کریں، کسی سے گفتگو کریں تو اچھی بات کریں، اچھے انداز میں کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے اور نفرتیں پیدا کر دے، اور یہ زبان کے غلط استعمال سے ہوگا، سخت لہجے سے ہوگا، غلط انداز سے کسی سے گفتگو کرنے سے شیطان جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور اتبع السیئۃ الحسنۃ، جب کوئی غلط کام ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر دو، تمحوہا، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو بھلا بولے، جب گفتگو کرے تو اچھے انداز سے گفتگو کرے،
جب کسی سے بات کرے تو دل کو موہ لینے والے نرم انداز سے گفتگو کرے ورنہ خاموش رہے، بولے تو اچھے انداز سے بولے ورنہ خاموش رہے۔ اور اچھے انداز کا، نرم لہجے کا، اچھی انداز سے گفتگو کرنے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ شیریں لہجے میں، اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو سخت سے سخت مخالف بھی آپ کی بات سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور سخت لہجے میں اور برے انداز میں آپ اچھی سے اچھی آواز اپنے دوست سے بھی اچھی سے اچھی بات اپنے دوست سے بھی کہیں گے نا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی کو جواب ایسے انداز سے دو جو اچھا ہو، احسن ہو، بہتر ہو۔ فَإِذَا بِالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے انداز سے کسی سے گفتگو کرو گے تو اس کا نتیجہ، اس کا اثر تم یہ دیکھو گے کہ تو جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کٹر مخالف ہے، وہ بھی جگری دوست بن جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، قرآن نے ہمیں یہ تاکید کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ قرآن کے ماننے والے جب بھی گفتگو کریں، کسی سے بات کریں، کسی کو کچھ جواب دیں تو نرم لہجے میں، اچھے انداز میں، بھلی بات کے ذریعے سے دیں، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے قرآن اور حدیث میں، قرآن کی آیتوں میں اور اس کی ذیل میں علماء نے ایسے عجیب عجیب واقعات نقل کیے ہیں کہ اچھے انداز سے کسی کو سمجھایا گیا تو گنہگار سے گنہگار انسان تھا نا، وہ بھی صحیح لائن پر آ گیا۔ حضرت امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور عالم گزرے، محدث گزرے، ان کا نام عبداللہ ابن مسلمہ تھا۔ کتنے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام بخاری ان سے روایت لیتے ہیں، امام مسلم ان سے روایت لیتے ہیں۔ بڑے بڑے جو علماء تھے، محدثین تھے، وہ یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم قعنبی کے شاگرد ہیں، امام قعنبی کے شاگرد ہیں۔ اب امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ کیسے راہ راست پہ آئے، ان کا قصہ کیا ہے، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، وہ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی۔ محمد ابن مسلمہ یعنی امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شروع کے دور میں جب وہ علم کی طرف نہیں آئے تھے، دین کی طرف نہیں آئے تھے، نیکی کی طرف نہیں آئے تھے، نوجوان تھے، اور ان کی جو منڈلی تھی، جو دوستی تھی، جو احباب تھے، وہ بھی نوجوان اور اوباش قسم کے نوجوان۔ ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایسے ہی لوگوں کی ٹولی بنی ہوتی ہے، اوباش قسم کے لڑکوں کی۔ تو امام قعنبی کی جو دوستی تھی وہ اوباش قسم کے نوجوانوں سے، آزاد منش لوگوں سے، اور بڑے نشے کرنے والے آدمی تھے۔ اور نشے کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس سے آوارہ ہوتا ہے، نشہ کرنا، ہتھیار رکھنا، یہ ان کا فیشن ہوتا ہے۔ ہتھیار کوئی ضروری نہیں بہت زیادہ خطرناک ہو، چھری، چاقو وغیرہ یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لڑائی کا ان کو موقع ہے، آتے ہیں تب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی قسم کے نوجوان تھے، نشہ کرنے والے، ہتھیار اپنے پاس رکھنے والے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے اوباش قسم کے دوستوں کو دعوت دی گھر پہ، اور ان کے لیے اپنی والدہ سے کہا کھانا تیار کرو، اور اس کے بعد نشے کی چیزیں جو بھی مشروبات پینے کی ہوتی ہے وہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ کہہ کر اپنی والدہ سے کہہ کر اپنے گھر کے باہر وہ بیٹھ گئے۔ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک بڑے عالم گزرے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ اپنے سواری پر سوار تھے، گدھا تھا یا گھوڑا تھا، جو بھی تھا اس پر سوار تھے، اور پیچھے ان کے شاگردوں کی بھیڑ تھی، جا رہے تھے۔ اب یہ قعنبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا، اس کے پیچھے اتنی بھیڑ ہے، اتنا ہجوم، اتنا رش ہے، تو پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو ان سے کہا گیا ھذا شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ حدیث کے بڑے ماہر عالم امام شعبہ ہیں۔ کہ کون شعبہ؟ کون شعبہ؟ اس لیے کہ اس قسم کے آزاد منش جو نوجوان ہوتے ہیں نا، اپنے محلے کے نیک لوگ کون ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو تو اپنے قسم کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، جان پہچان ہوتی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے ماہر ہیں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہا رکو، حضرت امام شعبہ سے کہا رکو، وہ رکے، کہا کہ مجھے بھی حدیث بیان کرو، مجھے بھی حدیث سناؤ۔ تو چونکہ اس کی کیفیت، اس کی حالت ایسی تھی اس وقت کہ حضرت امام شعبہ نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کو میں حدیث کا درس دوں اور حدیث بتاؤں۔ تو آواز قسم کے تو تھے ہی، نشیڑی، ہتھیار رکھنے والے، پاس میں چاقو تھا، نکالا، کہا حدیث سناتے ہو یا تمہارے جسم میں گھونپ دوں، تمہیں زخمی کر دوں؟ تو حضرت امام شعبہ نے کہا کہ چلو اس کو سنائی دیتا ہوں، اور حدیث ایسی سنائی جو اس کی کیفیت، اس کی سچویشن، اس کی حالت کے موافق تھی۔ حضرت امام شعبہ نے کہا حدثنا منصور عن ربعی عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ہمیں ہمارے استاد منصور نے بتایا، ان کو ان کے استاد ربیعی نے بتایا، وہ صحابی رسول حضرت ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا جب تمہیں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو، اتنے بڑے عالم کے ساتھ تم جو چاہے کرنا کرو، کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے تمہیں؟ یہ ایسے انداز سے اس نوجوان کو سنایا کہ اس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی، دل پر بات اثر کر گئی۔ امام شعبہ تو چلے گئے، وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور جو نشے کی چیزیں تھیں، جن چیزوں میں نشہ بھرا ہوا تھا، سب توڑ دی، سب کو بہا دیا۔ اپنی والدہ سے کہا، بصرہ میں رہتے تھے، اپنی والدہ سے کہا کہ میرے دوست آئیں گے، ان کو کھانے کی دعوت دے رکھی ہے، ان کو کھانا کھلا دینا، اور اس کے بعد میں نے نشے کی چیزوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ان کو بتا دینا کہ آج پینے وینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فوراً وہاں گھر سے نکلے، اسی وقت مدینہ گئے ہیں۔ مدینے میں اس وقت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا درس لگتا تھا، حدیث پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک لمبی مدت تک رہے، علم حدیث سیکھا، اور پھر واپس بصرہ آئے۔ ایک چھوٹے سے جملے نے، اچھے انداز سے کہنے والے جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ نشیڑی قسم کا انسان، بدماش قسم کا انسان، ایک بڑے عالم پر چھری یا چاقو سوتنے والا اور زخم کرنے کا ارادہ کرنے والا انسان، اچھے انداز سے ایک جملہ بولا حضرت امام شعبہ نے، اور اس نے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ پھر علم سیکھا اور اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری ان سے روایت لے رہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھے انداز سے، اچھے لہجے سے اور نرم لہجے سے گفتگو کرنے کا اثر۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، صلہ بن اشیم رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنی ایک جگہ تھی، وہاں عبادت کرتے تھے، ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تو روزانہ وہاں سے گزرتے تھے، چند نوجوان تھے، وہ لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، گانے بجانے میں بس مصروف رہتے تھے۔ یہ روزانہ وہاں سے گزرتے تھے، اور جب ان نوجوانوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کچھ لوگوں نے سفر شروع کیا، گھر سے تو نکل گئے لیکن راستے سے بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے، جو راستہ ان کو منزل تک پہنچانے والا تھا وہ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو دن میں تو وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وَبِاللَّيْلِ یبیتون، اور رات میں کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور رات گزار دیتے ہیں۔ بتاؤ وہ کبھی منزل پائیں گے؟ وہ اپنے مقصود تک کبھی پہنچ پائیں گے؟ روزانہ وہ اس طرح کچھ نہ کچھ اچھے انداز سے نصیحت کرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ انہوں نے اسی نرم والے انداز میں، دھیمے لہجے میں اور دل کو موہ لینے والے انداز میں، اسلوب میں یہی بات کہی کہ بھائی نوجوانوں مجھے بتاؤ، کچھ لوگ سفر پہ نکلیں اور راستہ بھٹک جائیں اور پھر رات ہو جائے تو وہ کہیں رات گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جائیں، وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو ایک نوجوان ان میں سے کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی یہ جو نصیحت کر رہے ہیں نا، یہ کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں۔
وہ ہم ہی لوگ ہیں کہ دن میں تو کھیل تماشوں میں مشغول رہتے ہیں، گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، ادھر ادھر وقت گزاری کرتے ہیں، رات کو پڑے سوتے رہ جاتے ہیں، اور جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس منزل تک ہمیں جانا اس تک ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟ یہ بات ان نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور انہیں لہو و لعب تماشا سب کچھ ختم کر دیا اور ان کے ساتھ لگ گئے، اپنی زندگی کو سدھار لیا۔ یہ کیا تاثیر ہوتی ہے اچھے بول کی، اچھے لہجے کی، نرم انداز سے کسی سے گفتگو کرنے کی، جو انسان کی زندگی کا دھارا اور رخ بدل دیتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، بعد میں عالم بنے ہیں، اور بخاری میں ان سے روایتیں لی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے، حدیث کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن پہلے کی زندگی کیسی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر کس چیز نے ان کو بدل دیا۔ نام ہے زازان ابو عمر الکندی الکوفی۔ زازان ابو عمر الکندی کوفہ کے رہنے والے تھے، نوجوان تھے، آواز اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی دی تھی، گلا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا تھا، میٹھی آواز تھی، تو گانا گایا کرتے تھے، گیت گایا کرتے تھے، اور جو بھی گانے بجانے کے آلات وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے، نوجوان بھی بیٹھے تھے، اور وہ ستار، گٹار، تنبورا جو بھی ہوتا وہ بجا رہے تھے اور اپنے گانا گا رہے تھے، مدھر آواز میں، بہترین لہجے میں، لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہاں سے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تھے، مسلمان سب، صحابی رسول وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گانا بجا رہا ہے، دوسرے سب سن رہے ہیں، اور اس طرح ایک غلط کام میں، ایک ناجائز کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا کوئی دیندار عبادت گزار، سخت لہجے میں بولتا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ گانا بجا رہے ہو، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس طرح تم خود بھی خراب ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہو، یہ سب بند کرو۔ اور زیادہ دینداری دکھاتا تو تنبورا اور جو بھی سارنگی وغیرہ تھی اس کو توڑ دیتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھیے کیا انداز اختیار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اے نوجوان، ما احسن هذا الصوت، تمہاری کتنی پیاری آواز ہے، اللہ نے کتنا بہترین لہجہ دے رکھا ہے تمہیں، کتنی بہترین آواز ہے، گانا تم کتنا اچھا گا رہے ہو، کاش اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا، لوگوں کو تم قرآن سناتے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے نکل گئے، گزر گئے۔ پیچھے سے اس نوجوان نے، زازان نے پوچھا کہ بھائی یہ کون تھے؟ میں نے ابھی بتایا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محلے کے، اپنے آس پاس کے نیک لوگوں کو نہیں جانتے، وہ اپنے قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ کہا یہ کون تھے؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہا اچھا، وہ جو جملہ بولا تھا، اللہ نے کتنا بہترین لہجہ دیا ہے، کتنا بہترین گلا دیا ہے، کتنی بہترین حسن صوت سے تمہیں نوازا ہے، گانے گا رہے ہو، لوگ متاثر ہو رہے، کاش اس کے ذریعے سے تم قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن سناتے۔ اس لہجے نے اس کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا، وہ فوراً روتا ہوا وہاں سے گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا پیچھا کیا ہے، ان کی مجلس میں، ان کے گھر میں پہنچا ہے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگا ہے، آنسو بہانے لگا ہے، اور اس انداز سے ان کے سامنے پہنچا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ دیکھا، اس نوجوان کو گلے لگا لیا، گانے بجانے والے کے اس نوجوان کو گلے لگا لیا، بغل گیر ہوئے، اور پھر کہا کہ مرحباً بمن احبہ اللہ، خوش آمدید ایسے شخص کو جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، خوش آمدید ایسے شخص کو جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، اللہ نے اس سے محبت کر لی ہے۔ اور پھر گھر کے اندر گئے، کھانے کے لیے کچھ کھجوریں وغیرہ تھی، وہ لائے، ان کے سامنے رکھا۔ اس انداز نے اس نوجوان کو اتنا متاثر کیا کہ بعد میں وہ بڑے عالم بنے ہیں، حدیث کے راوی بنے ہیں، قرآن کے بڑے ماہر بنے ہیں۔ اور ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ بڑے عالم گزرے، انہوں نے کہا احد العلماء الکبار، جب ان کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ زازان کون سے، گانے بجانے والے، سنگر کا نہیں، احد العلماء الکبار، زازان وہ ہیں جو اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں۔ تو ان کی زندگی کو کس نے بدلا؟ نرم لہجے نے، اچھے انداز سے گفتگو نے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو،
کوئی کتنا ہی گناہوں میں گندگی میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا ہے، کبھی سدھر نہیں سکتا ہے، کبھی توبہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے اچھے انداز سے بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کہتے رہیں، نصیحت کہتے رہیں۔ کوئی موقع ایسا آئے گا کہ وہ نرم لہجہ اس کے دل کو جیت لے گا، اس کی زندگی کا دھارا اور رخ بدل دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے لن یسلم عمر ابن الخطاب حتی یسلم حمار الخطاب۔ عمر تو ایسے سخت گئے گزرے انسان ہیں کہ اس وقت تک عمر مسلمان نہیں ہو سکتے، محمد کے غلام نہیں بن سکتے جب تک کہ خطاب، ان کے باپ کا نام ہے خطاب کا گدھا، جب تک مسلمان نہ ہو۔ خطاب کا گدھا جب تک مسلمان، گدھا کیسے مسلمان ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ عمر اسلام لا ہی نہیں سکتے، جملے کا مطلب یہ تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ نے زندگی بدلی، زندگی میں انقلاب آیا، تبدیلی آئی، تو کسی کے بارے میں بھی ہم کبھی ذہن میں یہ نہ لائیں کہ یہ تو کبھی توبہ نہیں کر سکتا، یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا، یہ کبھی شراب چھوڑ نہیں سکتا، یہ کبھی بدکاری چھوڑ نہیں سکتا، یہ کبھی گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، ہم اچھے انداز سے سمجھاتے رہیں، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو صحیح راستے پہ لے آئے گا۔ بعد میں ابو عمر ابن خطاب کون ہیں؟ ان 10 قسم کے لوگوں میں سر فہرست ہیں حضرت ابو بکر کے بعد، جن کو ایک ہی جگہ میں حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ سب کے سب جنتی ہے۔ نرمی اپنے انداز میں اختیار کریں، لہجے میں نرمی لائیں، اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانا شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نرم لہجے میں اچھے انداز میں سمجھائیں گے لوگ چڑھ جائیں گے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت، عظمت، قدر بڑھ جائے گی۔ حضور نے فرمایا تھا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو خوبصورت بنائے گی۔ ولا ينزع في شيء الا شانه، اور نرمی جس چیز سے چھین لی جائے گی، نکال لی جائے گی تو پھر وہ اس کو بدنما کرے گی، اس کو داغدار کرے گی۔ اللہ کے نبی میں کتنی نرمی تھی، کتنے اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک آدمی لائے گئے، شراب کے نشے کے عادی تھے، شراب پی لیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا، ایک مرتبہ پکڑ کے لایا گیا، لوگوں نے کہا اللہم لعنہما اکثر ما یوتا بھی، بار بار ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ لوگ یہ کہنے لگے، بار بار نشہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تلعنو، بھائیو لعنت مت کرو، پھٹکار مت دو، ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ گناہ تو کر رہا ہے، شراب کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کے کانوں میں جب یہ جملے پڑے ہوں گے حضور کے، کیا اس کے اندر سے ہلا کے نہیں رکھ دیا ہوگا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ایک نوجوان آیا، زنا کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن زنا مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، اس کے بارے میں کچھ کہنے لگے، حضور نے ان کو کہا خاموش رہو، پھر اس نوجوان سے کہا آگے آؤ، نوجوان آگے آیا، کیا بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ حضور نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ جتنی بھی قریبی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں ان کا نام لے کے حضور نے کہا کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری اس رشتہ دار کے ساتھ بدکاری کرے، برا فعل کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں پسند کروں گا۔ کہا کہ ہر آدمی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اسی طرح ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہ کام کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ کر دیجئے کہ اس کی برائی میرے دل میں بیٹھ جائے اور یہ برا کام مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم حسن فرجہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ بنا دے، اس کے گناہ کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فقام والزنا ابغض شیء الی قلبہ، وہ نوجوان حضور کے اتنے بہترین انداز سے سمجھانے سے اتنا متاثر ہوا، وہ وہاں سے کھڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ کام اس کے نزدیک زنا کاری و بدکاری تھی، اس کے بعد سے کبھی زنا کے قریب نہیں گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھے انداز سے سمجھانے کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ اس لیے اسلام نے، قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کہا ہے کسی بھی حالت میں
کوئی بھی سچویشن ہو نرم لہجہ نرم انداز سے گفتگو کو نہ چھوڑیں، اچھے انداز سے ہر ایک سے گفتگو کریں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ کوئی انسان ایسے انداز سے ہم سے گفتگو کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا چاہے غصے کی حالت ہو، چاہے نرمی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، ہر حال میں اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا، اس کا اپنا کتا تھا پالا ہوا، وہ کتا لے کر پکڑ کے چل رہا تھا۔ ابراہیم ابن ادہم کو غصہ دلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے کہنے لگا الحیتک یا ابراہیم اطہر من ذنب ھذا الکلب ام ذنب الکلب اطہر من لحیتک۔ ابراہیم بتاؤ تمہاری داڑھی پاکیزہ ہے، پاک ہے، یا میرے اس کتے کی دم پاک ہے؟ تمہاری داڑھی پاک ہے یا میرے اس کتے کی دم پاک ہے؟ یہ کہنے لگا، غصے والا انداز تھا، غصہ دلانے والا انداز تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے واپس میں اسی انداز سے جواب نہیں دیا، اس سے کہا کہ ان کانت لحیتی فی الجنہ، اے یہودی سن، اگر میری داڑھی جنت میں چلی گئی تو تمہارے کتے کی دم سے میری داڑھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور اگر میری داڑھی جہنم میں چلی گئی تو تمہارے کتے کی دم پاکیزہ ہے۔ یہ انداز جواب کا اتنا بہترین تھا کہ اس کے دل میں اتر گیا، فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا بہترین اخلاق، اتنے بہترین اخلاق جو دین سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اس دین کے اندر اور دوسری تعلیمات کتنی اچھی ہوگی، دلوں کو موہ لینے والی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم جب ذرا عبادت کرتے ہیں، نیکی پہ آ جاتے ہیں نا، تو پھر لوگوں سے سخت لہجے میں، درست لہجے میں، چہرہ بسے ہوئی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو عبادتیں کر رہے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ دیکھیے، زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط بول، لہجے کا غلط انداز، یہ آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ ایک عورت کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا، یا رسول اللہ فلانی عورت بہت نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، بہت نفلی صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، لہجہ اس کے بول بہت غلط ہیں، تکلیف دینے والے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا، رسول اللہ نہ نفلی نماز زیادہ پڑھتی ہے، نہ زیادہ نفلی صدقہ خیرات کرتی ہے، نہ دوسرے نفلی کام زیادہ کرتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے تو چند پنیر کے ٹکڑے، لیکن وہ اپنی زبان پر کنٹرول ہے، جب بھی بول بولتی ہے، اچھے بول بولتی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، کسی نے کتنے بہترین جملے کہے ہیں کہ عبادتیں صرف وہ نہیں ہیں، عبادتیں صرف وہ نہیں ہیں جو مصلی پہ اور جائے نماز پہ ادا کی جائے، بلکہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردی والے اور عاجزانہ رویے بھی، یہ بھی عبادتوں کا ثواب رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی سے بولیں، میٹھے بول بولیں، اچھے بول بولیں، نرم بول بولیں۔ یاد رکھیں، ساری دنیا کی شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور ساری دنیا کے سمندروں کے پانی میں اتنی تلخی، اتنی کڑواہٹ نہیں ہے جتنے کڑوے لہجے میں اور کڑوے بول میں ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر سکتا ہے، ایک ہی بول گھروں کو ویران کر سکتا ہے، ایک بول ہی دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور ایک بول ہی دلوں کو ویران کر سکتا ہے، دلوں کے اندر نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بول ہی برادریوں کو جوڑ سکتا ہے، اور برادریوں کے افراد کے درمیان وہی بول بکھیر سکتا ہے، نفرتیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں اچھے انداز سے کریں، اچھے لہجے میں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ خوبی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔